اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کا آپ نے ان کی تلاوت سماعت فرمائی۔ کل اللہ کریم کی وحدانیت کا ذکر کہ تم ہر حال میں حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے اور پھر تم جو بھی کرتے ہو اللہ فرماتا ہے سب کچھ ہمارے علم میں ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ آج فرمایا اس سے قبل آپ لوگ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ، اور اس صورت میں کئی مرتبہ چونکہ مکی صورت ہے تو وہ لوگ اللہ کے وحدانیت، نبی کی رسالت کے منکر تھے، اور قرآن پاک کی حقانیت اس پر بار بار دلائل آ رہے ہیں۔ یہاں کہ اب دیکھیں ہم نے آیت نمبر 23 میں پڑھا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو کہ اگر تم اس قرآن سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسے قرآن لاؤ، چند صورتیں لاؤ۔ تو بار بار یہ ایسے سورہ اس میں بھی ہم نے 38 نمبر آیت میں یہ ذکر کیا، سورہ ہود میں 13 نمبر پر کریں گے، سورہ بنی اسرائیل میں 88 نمبر پر۔ تو کہ یہ کلام اگر اللہ کے علاوہ کسی بشر کا ہوتا ہے تم بھی اس کی طرح پیش کرتے، کیونکہ انسان کی مصنوع چیز جو ہے وہ دوسرے بھی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے سورج بنایا، دنیا والے جتنے بھی کوشش کریں ایسی روشنی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ چاند بنائی تو کوشش تو کریں گے لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے مقابلے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ آج سائنس مزید جو ہے نا جب پیش کرتے کہ سورہ کوثر کے صرف کلمات اس پر جب گفتگو کرتے، آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ اب میں خود جب سنتا ہوں تو حیران کہ کس انداز سے ایک ایک حرف پر وہ کہتے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ تو پھر یہ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے پھر آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی۔ تو پھر اس کے بعد تیسرے طبقے کا ذکر ہوا کہ جو اس کو مانتے ہیں تو پھر وہ بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما مرزقون، پھر اس خوشخبری۔ تو اسی طرح یہاں بھی سورہ یونس میں اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کو ماننے والے وہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں کہ وہ خبردار سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کا اتنا بڑا خطرناک دن ہوگا کہ اسے اللہ کریم نے فزع اکبر فرمایا، سب سے خوفناک دن، اتنا خوفناک منظر کہ قرآن پاک جب بیان کرتے اب سورہ معارج پہ دیکھیں کہ اب اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، کنبے سب، سورہ عبسہ میں دیکھیں یوم یفر المرء، اس قدر پر خطر دن۔ تو لیکن یہ لوگ یہ اپنے تختوں پر متکئین، اب آپ سن رہے تھے علی رفرف خضر وعبقری حسان، سے پہلے ہم پڑھ چکے متکئین علی فرش بطائنہا۔ کیا اللہ والوں کی شان جنہوں نے اپنی دنیا میں اللہ کے بندگی میں سب کچھ مٹا دیا، بس اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ لوگ اپنوں سے بھاگیں گے کیونکہ جن کا رزلٹ یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں اچھا آتا ہے تو وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں آج لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے A1 ڈگری حاصل۔ ہاں جو فیل ہوئے تو وہ کہتے ہیں یار
پیپر جب خراب ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں آگ لگ جائے تو اچھی بات ہے تاکہ ہمارا رزلٹ جل جائے، لہو ہو جائے، یوں سوچتا رہتا ہے. کبھی کبھی تو یہ فیصلہ کرتا ہے رزلٹ بہت آتے چلو خودکشی کر لے. تو وہاں وہ بولے کہ خودکشی کر لے، لیکن خودکشی کا تو دنیا میں وہ ہے، وہاں نہیں ہے. اللہ فرمایا اب تو موت تمہارے سامنے ذبح ہو گئی. اب وہ پھنس گئے. تو ان کے اوپر یعنی پھر ان کی تعریف کی اللہ والے سب سے پہلے ہم جو ہے نا تعریف قرآن سے کرتے ہیں کہ ولی کون ہے، تو اب آسانی سے تعریف کرتے ہیں کہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ میں حاصل ترجمہ کروں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو واحد لا شریک، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانا، ہاں اس کے بعد پھر ان کے نافرمانی سے بچے. اوامر میں اور نواہی میں دو ہی تو چیزیں جن سے منع کیا گیا اور اس کا ارتکاب نہیں کرتے، جس کے کرنے کا حکم دیا اسے پیچھے نہیں ہٹتے، بھلے جان چلی جائے، بھلے مال چلا جائے، بھلے ہمارے شہر چلا جائے، بھلے ملک چل جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں. بس پھر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وَتَعَدَّ الذُّنُوبَ، علامہ قرطبی نے بڑا اچھا وہ ایک شعر میں لکھا وَتَعَدَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَىٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اب ہر گناہ پہ نظر رکھ کہ یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ ہے. چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی تو ہے نا. کہتے یہ تقویٰ ہے. وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، اور انہیں چھوٹا نہ سمجھنا کیونکہ پہاڑ بھی تو پتھروں سے بنے. کتنے بڑا پہاڑ بن گیا یہ چھوٹے چھوٹے. پشتو میں ایک شعر ہے کہاں سو گناہ بھی لگا لگن او چدا لگ لگ جمش بھی سیارشی. کہتے گناہ چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں سمجھو، چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر تو بیسیار ہو جاتے ہیں، اسے بچنا چاہیے. تو اب ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا و آخرت دونوں میں، فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ. اور یہ اللہ کا حکم ہے جس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ مرزقنا یا رب. اب ولی اللہ کون ہے، اس پر مفسرین کیا توجیہات بیان کرتے ہیں. پھر ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کا کردار کیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آیت ایک جگہ تو نہیں ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے، یہاں تو کہا کہ اللہ کی ولیوں پر. اس آیت میں پورے 1 درجن آیتیں آپ کو سناؤں گا، 1 درجن. 38 نمبر آیت سے شروع کروں گا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی کتابوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، تمہیں راہ دکھانے کے لیے، علماء کے صورت میں، میرے نیک بندوں کے صورت میں. یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جو ان کے پیچھے چلیں گے، خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، انہیں انعام دوں گا. یہ سب سے پہلے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38. اب پھر 62 پہ جائیں گے. ان الذين امنوا والذين عادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر. تمام یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست سب کا ذکر کیا. بولے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ کی بندگی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے 62. پھر یہ سورہ بقرہ کے صرف حوالے دے رہا ہوں ورنہ تو 1 درجن پورے کروں گا. سورہ بقرہ میں پھر آیت نمبر 112 پہ جائیں گے، وہاں کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کیا. یعنی اللہ کے وہاں کیا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ، دیکھیں کیا پیاری آیت ہے. یہاں سے موبائل سے بتا دیتا ہوں کہ بظاہر آپ کوئی بولے کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہاں دیکھیں بھلا یہودیوں نے بولا ہم جنتی ہیں، عیسائیوں نے بولا ہم جنتی ہیں. آج بہت سارے کہتے ہیں فلاں کے مریدین جنتی ہیں کہ ہمارا پیر ہے نا. کوئی کہتے ہیں فلاں مولوی کے پیروکار جنتی ہیں ہمارے. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کا جنت. یہ تو ہر ایک کا دعویٰ ہے. دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دلیل کی
ضرورت ہوتی ہے. کسان سے اور سنو. رب کریم فرماتا ہے کہ یہ غلط ہے، جنت میں تو جائے گا بلا من اسلم وجہہ، کہ جس نے، اب دیکھیں اسلم جھکایا، فرمان بردایا اپنا چہرہ، یعنی اپنی ذات کو. اللہ کے چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی کے سامنے کسی کا سر نہیں جھکتا. یعنی اللہ کا حکم آیا پھر اس میں چون چرا نہیں کیا کہ چلو دیکھ لیں صحیح ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی نے بتایا، نبی کا طریقہ ہے. ارے باس، پھر وہاں پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں کہ سائنس کیا کہتا ہے اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اور وہ نہیں. بس کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسلمان کے لیے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہودیوں تم نے تو غلط کیا، انبیاء تک کو شہید کیا، عیسائیوں تو نے کیا کچھ کر لیا. اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے جو سر تسلیم خم ہوا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار تھا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہاں پہ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 پہلے پارے میں. اب یہ دوسرے پارے میں جاتے ہیں. مال انفاق فی سبیل اللہ پر انتہائی مشکل کام ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ مال خرچ کرنا آسان کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. کہ مال خرچ کرنے پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یا علماء کے ساتھ جتنے بھی مدارسہ چل رہے ہیں نا، یہ صرف سخاوت کرنے کی وجہ. میں نے ایک واقعہ سنا تو بڑا اچھا واقعہ تھا کہ قیامت کے دن آئیں گے نا نیک لوگ کہ جنت میں جائیں، تو عالم دین آئے کہ جنت میں کیا کیا؟ میں نے دین کی ترویج اور تشہیر کی. تو غریب انسان تھا، دین تو تمہاری مدد کس نے کی؟ بولا اس نے کی. ہر وقت اس نے، میرے جو استاذ ہیں یمن کے سرزمین پر، ماشاءاللہ لوگوں نے ان کی مدد کی. کیا بات ہے یار. ایک گھر میں، پہلے ان کا ایک گھر تھا اور وہ بھی ایک کمرہ اپنے لیے رکھا تھا، باقی بولا طلباء تم رہو. قربانیاں اس نے دی. پھر اس علاقے کا جو سب سے بڑا وڈیرا تھا، دویلی کہتے تھے، دویلی نام اکثر بگڑ جاتا ہے نا، عبدالولی نام تھا یا کیا تھا، لیکن کہتے تھے دویلی. اکثر مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا. بس اس کو میرے استاد محترم نے کہا دیکھیں اگر قربانی دینی ہے تو میدان میں آ جاؤ. جیسے پیارے آقا دو جان کے ساتھ ایسے ایسے آئے، بولے یا رسول اللہ اشارہ کرے بس مال کیا چیز ہے. تو یہ ہر وقت ہر دور میں وہ کہتے خاندان کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، جان کیا چیز ہے، اب اشارہ کریں اور ہم قربانی گردن جھکانے کو تیار ہیں ہر دور میں. اب ایک کس، ہمارے پشتو میں کہتے ہیں تنہا تو صرف اللہ کی ذات بہتر ہے. ایک فرد، میں یہاں درس دے رہا ہوں، ایک شخص کی نیت خراب ہو گئی، جیسے ہوئی ہے کئی مرتبہ ایسے ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے نہیں یار یہ اکیلے تو نہیں یار، کتنے لوگ ہیں. جب بھی علماء نے کام کیا تو لاکھوں افراد ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب آگے بڑھے، اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے. بھائی دین کے لیے تو ہر کوئی چاہتا ہے، بھائی میرا والد چلا گیا، میرا دادا چلا گیا، میرا پردادا چلا گیا، نانا چلا گیا، پرنانا، سب تو جا رہا ہے، میں بھی ایک دن چلا گا. آج ضرورت ہے، لوگ گمراہ ہیں. ایک عالم دین کھڑا ہو رہا ہے، میں تمہارے آگے آگے جا رہا ہوں، جان بھی دوں گا، مال بھی دوں گا. میرے دل میں اللہ نے دنیا کی کوئی محبت نہیں رکھی. میرے دل میں یہ ڈالا عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے، بدکاریاں کیوں بڑھ رہی ہے، شراب خانے کیوں بڑھ رہے ہیں، ظلم اور ستم کا میدان کیوں گرم ہے، مخلوق کے حقوق کیوں پامال ہو رہے ہیں، آج عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر اتریں گے کہ نہیں، ہم سے اور برداشت نہیں ہوگا. جب وہ دیکھتے ہیں یار یہاں تو طاقت کھڑی ہوگی تو پھر وہ مجبوراً اس علاقے کوئی وڈیرا تو ہوگا نا. اس گلیوں کے، اس کے جو پیسے آتے ہیں، کہ مثال دے رہا ہوں، ہماری نظر ان باتوں پر ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہ بس صرف تقریر کر رہے ہیں کہ بھائی تقریر سبحان اللہ والی تقریر کر دی. ہاں یہ 2 نمبر مولیوں کا کام ہے کہ خرابیوں کو نہ دیکھے، بس تقریر کرے جا رہا ہے. اور یہ تقریر بڑی اچھی کرتا ہے. تو بولا تو ان سے پوچھو تقریر تو اچھی کرتے، تو نے کچھ سیکھا؟ بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، ان کے بنگلے بھی بن گئے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی فرعون وقت تک کھڑا نہیں ہوا کہ مولانا صاحب اب ہم ان چیزوں کو چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے نبی جیسا
پیارا کہ جس کے لیے جہان بنا ہے سارا، لیکن وہ پتھر کھائے، وہ پیٹ کے ساتھ بھی پتھر باندھے، وہ شہر سے بھی نکالا جائے، اور میں کہہ دوں کہ نہیں، لوگ صرف سبحان اللہ کہہ دیں. اور خدا کی قسم عوام کے نظروں میں اس عالم مولوی صاحب کی عزت ہے جو غیرت کی باتیں کرتا ہے کہ یہ غلط یہ صحیح، اور جو سبحان اللہ کہتے. ایک دن میں نے خود دیکھا وہ رسوا ہو کر وہاں سے نکلے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. وہاں پہ آیا، اس نے دیکھا یار عوام بے وقوف ہے، لوگوں کو میں نے جو ہے نا پیسہ بٹورنا ہے بس. چلتے چلتے اللہ نے ایسے ذلیل اور رسوا کیا، خود میں نے ان کو دیکھا کہ دیکھ آج جس کا رزلٹ یہ آیا. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں. وہ میرے استاذ کہ انہوں نے 2002 میں ہم تھے تو 53 مدارس اس نے وہاں پہ قائم کیے. صرف تنہا بھی نہیں، مدرسہ تھا، بچے آتے تھے تمام دنیا کے سرزمین عرب سے، شام فلاں، اور وہ کہتے تھے بیٹے تو نے جو ہے نا سندھ کا فلاں، اس کے پاس پورا رزلٹ ہوتے نا، فلاں سندھ کے فلاں علاقے میں بہت سارے بچے. یہ ہے علماء کا کام. یہ نہیں کہ میرا تو یہاں بنگلہ بن گیا اور ماشاءاللہ صحیح ہے، دوسرے بھاڑ میں جائیں. خدا کی قسم ایسے ہم وزٹ کرتے تھے نا، جاتے تھے ایسے علاقے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، گرمی ہے. اتنا پیارا بچہ ہے، مصر سے آیا پڑھنے آیا، بولے بیٹے 6 مہینے یہاں پہ لگانے ہیں. وہ کہتے تھے جب استاذ محترم کا حکم ہے 6 مہینے یہیں لاؤں گا. پورے یمن میں جہاں ضرورت تھی میرا طالب علم آئے گا، فلاں علاقے میں آ گیا، آپ لوگ فکر نہ کریں. لوگ پھر بڑھتے تھے بھائی، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. جتنے بھی اللہ کی ولیاں ہیں انہوں نے جس ملک میں گئے، جس علاقوں میں گئے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے ساتھ دیا. اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے کامل انسان وہ رسول اللہ تھے کہ کیسے پرخطر دور میں آئے کہ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے. کیا سخت خطر. ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا خراب گیا، تو وہاں جا، یہاں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آج کوئی بچہ کو زندہ ذبح کرے مشکل کا تاریخ، وہاں ہر ایک بچی کو ذبح کرتا تھا. کہتے ہیں قرآن کہتے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا جب بچی پیدا ہوتی تھی. اب تو مجبوراً دنیا کی وجہ سے، ورنہ اس کو بہادری نہیں سمجھتے، اور وہ اس کو بہادری سمجھتے تھے. ان جیسے سخت لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق سے. تو یہاں دیکھیں، میں آپ کو سورہ بقرہ کی کتنی آیت ہو گئی؟ 3 ہو گئی ہیں. اب چوتھی آیت پر مال کا ذکر آتا ہے، پھر 262 میں، پھر 274 میں، اور پھر 277 میں. یہ تمام آیت مقدسہ یہ باقی حصے میں کہ مال خرچ کرنے والے چھپ کر اعلانیہ طور پر، یعنی اللہ والوں کی شان جو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اب نے ایک آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ. اچھا اس کے بعد تقریر سنو سوشل میڈیا پر، وہ اس کا رزلٹ کیا بیان کر رہا ہے؟ اب بولے یہ اللہ والوں کا یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، یہ بیان تو قرآن نے نہیں کیا، حدیث سنی. اب کون سا بیان کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی بیان تو نہیں ہے. ارے اللہ کے ولی بیٹے بھی دیتے ہیں اور کاروبار بھی دیتے ہیں، تم جا کر تو دیکھو. یہ کون سا بیان آپ کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے ولی تو وہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں بھائی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں. باقی رزق کا معاملہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے سپرد ہے، جس کو جائزیاد ہے. آپ نے اور لوگوں کو تو نے ورغلا کے رکھا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ تو نے اپنایا؟ اب قرآن و حدیث تو پڑھے. حضور کے پاس لوگ آئے، سورہ نمبر یہ دیکھیں، سورہ انعام کی آیت دیکھیں، آپ کو بتا دوں. ایک شخص آیا، بولا تم کہتے ہو نبی کے پاس یہ اختیارات ہے. میں نے بولا تو ذرا یار اس آیت کو تو پڑھ، اس میں کہاں ایسی بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو آیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، خواہ ادھر ادھر کی باتیں لگا رکھی ہے کہ اس میں یہ ہے. یہ بات کہ آپ ہمارے لیے اب دیکھیں، آپ کو لوگ یہ ترغیب دلائیں گے. بچہ نہیں ہے نا کسی ولی کا بیعت کر لیں. بھائی ولی کی بیعت اس لیے تھوڑی ہوتی ہے یار. ولی کی بیعت تو اس لیے ہوتی ہے کہ میرا دین مجھے صحیح سکھا دے، غلط اور صحیح بتا دے. یار قرآن سے میں بتا رہا ہوں. یہ تو نے کون سی تعریف کر دی، کون سے لوگوں کو کیا وہ دیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں.
یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ بولا دیکھ میں تمہیں کیا پیغام دیتا ہوں، قرآن پڑھو. قل، جواب میں وہ آئے یہ ہے یہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو میرے پاس کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے. میں نے تو تمہیں یہ اعلان نہیں کیا میرے پاس اللہ کے خزانے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے اعلان ہی نہیں کیا. میں نے تو اعلان کیا اللہ واحد لا شریک ہے، بت پرستی غلط ہے، ظلم اور ستم غلط ہے، یتیم و بے سہارا کا مال غلط کھانا غلط ہے. میں نے کب یہ اعلان کیا؟ لا اقول لکم، میں تو تمہیں کہتا نہیں ہوں. قول کی نفی ہے. میں نے تمہیں یہ کیا کب بولا تھا؟ اب ایک میرے پاس الگ حدیث مبارکہ میں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی، میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چل جائے. لیکن یہ ہمارا مدعا نہیں ہے، تو حق اور باطل کے درمیان فرق تو نہیں رہے گا نا. میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں آج درس قرآن کے لیے لوگ کم آتا ہوں، اور کل کو میں اعلان کر دوں ہر درس کے بعد 5,000 روپے آپ کو یہاں پہ جگہ ملے گی. صحیح بتاؤ، تو ہمیں کیا پتہ چلے گی اللہ کی بندگی کے لیے قرآن کے سننے کے لیے آتے ہیں یا پیسہ پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ عبد الرحمن بامارا کہتا ہے سبت و تسجدہ سوت دنیا تا، اب بت پرست ہے پرستار دے دی دنیا. بت کو پوجنے والا پیسے کے لیے اٹھنے بیٹھنے والا، دونوں ایک جیسے بت پرست ہیں. ایک انسان کسی جگہ صحیح کون ہے؟ جو پیسہ دیتا ہے. محبت کس ہے؟ جو پیسہ دیتا ہے. تو بھائی اس میں بولا یہ بھی تو بت پرست ہے. وہ عبد الرحمن باجی رحمۃ اللہ صحیح کلیئر بولا بت پرست ہے پرستار دے دی دنیا. تو پھر آگے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، تم کہتے یہ کیا یہ میں نے تمہیں کیا کہ میں غیب لے کر آیا تیرے دادے کے ساتھ کیا ہو تیرے باپ کے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا تمہیں. تو یہاں اب دیکھیں اس نے کہا میں تو یہ پیغام لے کر آیا ہوں. غربت کی وہ سنائے کہ دیکھیں غربت میں کم مشکلیں ہیں، اب دولت آئے گی زیادہ مشکلات چھینو گے. اب تم لوگ دولت من جاؤ گے یہاں بیٹھو گے، یہ زبیر کی نوکری کل مل جائے گی تو ہمارے ساتھ نظر بھی ہے. اللہ مشکل آسان فرمائے. اب دل کے گہرائیوں سے دعا کو اللہ کسی کو بے روزگار نہ کرے. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. جن کاروبار ہے ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا صدیق اکبر تو جھاڑو لگا کر آیا. میں نے بولا ان کی شان الگ تھی ہے، ہم تو بڑے کمزور ہو رہے، ہمیں ایسے تھوڑی کر سکتے. تو 6 مقامات میں نے حوالے آپ کو دے دیے، ہر ایک کو دیکھ کر پڑھو کہ جو غم کسی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے کون لوگ ہیں. قرآن نے کس کے لیے اعلان کیا کہ ان کو گھبراہٹ نہ ہوگی. ولیوں کی شان کیا ہے؟ میں اللہ والوں کے راستوں پر گامزن ہوں یا کوئی اور راستہ تو میں نے نہیں اپنایا. اب یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کے کوئی ولی کی شان یہ بیان کرے اور میں نے تو فلاں ولی کے بیعت کی، میرے کو تو نوکری بھی مل گئی، میرے کو تو یہ مل گیا، میرے کو تو بھئی آپ نے یہ طریقے غلط اپنایا. صدیق اکبر کے پاس تو جو تھا وہ بھی سب کچھ، ہاں وہ آپ تو اللہ والے تو وہ ہے کہ تیرے پاس جو مال گن جمع ہوا ہے بینک بیلنس ہے وہ بھی کہتے ہیں دبا کر دو دنیا کو خالی کرو. قبر میں جاؤ بالکل کوئی حق کسی کو حقوق نہیں، کسی کا مال مارے وہ بھی دے دو، جو مال جمع گیا اس کا زکوٰۃ ادا کرو، جو غلط کما رہے اس کو بھی ختم کرو. اور یہ کہتے بس جعلی پیر بنا ہوا ہے، کس ہوٹل میں پھر دعوت ہو جائے. ہاں ہوٹلوں پہ داد نہ باریے آج فلاں خدا ہدایت دے. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں. آگے میں تمہیں یہ باتیں بتاؤں گا کہ اللہ کے ولیوں کی تعریف کیا، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. میں کل اس یہاں سے ولی کی تعریف شروع کروں گا، اس کی لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر 1400 سال سے مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے ولی کی کیا معنی کی ہے. ہاں ولی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے. یقیناً قرآن پاک پڑھو گے تو اس میں ہر انسان کا ذکر آ جائے گا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے اور جو غلط راستے پر ہے ان کے کردار کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبتوں کے ساتھ، یا اللہ میرے جتنے بیٹے ہیں ہمارے سامعین ہیں، یا اللہ یہاں پہ آتے ہیں سنتے ہیں، کریم اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو دنیا کے فتنوں سے بچا، رزق تنگی سے بچا، ان کے گھروں میں جنگ و جدال سے بچا، سب کو آپس میں محبت بانٹنے والے بتا دے، سب کے مرومینوں کی مغفرت فرما، سب کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.